حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت بزرگ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ دنیا سے علیحدہ رہے اور تجرد کی زندگی بھی گزاری، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک کے کئی روشن پہلو قارئین کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا تذکرہ جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں کتب سیر میں کم نظر آتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرامات کے اظہار کو اچھا نہ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ صحبت خلق سے دور رہتے تھے، اس لیے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت دور ہی سے کرنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری جلالی بزرگ تھے۔ استغراق دائمی کے باعث ہمہ وقت عشق الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کمال کرامت کا اصل منبع حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکلوتے مرید اور خلیفہ تھے۔ کتب سیر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کرامات کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے مختصراً بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی حضرت علی احمد صابر کلیری کی خدمت میں مصروف رہے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشید کا ہر حکم بجا لاتے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد پیار و شفقت فرماتے تھے۔ اگر کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی حکم کی بجا آوری میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو حضرت علی احمد صابر کلیری فرماتے، شمس الدین کیا تم لنگڑے ہو گئے؟ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ سے جیسے یہ الفاظ نکلتے، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لنگڑے ہو جاتے۔ پھر اگر کبھی جلالی کیفیت میں حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے کہ شمس الدین تو اندھا ہو جائے، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نابینا ہو جاتے۔ جب حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استغراقی کیفیت ختم ہوتی اور دیکھتے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی لنگڑے ہیں یا نابینا ہیں، تو اللہ کے حضور دعا فرماتے، باری تعالیٰ میرا ایک ہی تو شمس ہے، اس کو اچھا کر دے۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تندرست ہو جاتے۔ یہ معاملہ اکثر اوقات دن میں کئی مرتبہ پیش آتا اور حضرت علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے اثر سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تندرست ہوتے۔ شیخ نذیر الدین بن ایاز الدین، جو کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بارات کلیئر کی نواز سے گزری۔ جب وہ حدود 12 کوس کے نزدیک پہنچے تو ان باجوں کی آواز سے حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استغراقی کیفیت میں خلل واقع ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ شور و غل کیسا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا، حضور، نقاروں کی آوازوں سے لگتا ہے کہ کسی کی بارات جا رہی ہے، ہماری کیفیت میں خلل ڈالنے والے کہاں سے آ گئے؟ تم ایک پیالہ کو گلی تصور کر کے اسے اوپر سے بند کر دو تاکہ یہ بارات مقید ہو جائے اور میرے منع کرنے کے باوجود اس طرف آنے کا خمیازہ بھگت لیں۔ چنانچہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر و مرشید کے فرمان کے مطابق پیالہ ڈھک دیا۔ بارات کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ نمودار ہو گئے اور اہل بارات اس وادی میں مقید ہو گئی۔ انہوں نے راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن کہیں سے کوئی راستہ نہ ملا۔ 4 دن تک وہ بارات اسی طرح مقید رہی۔ دوسری طرف لڑکی والے بارات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ انہوں نے بالآخر ہر جانب سے مجبور ہو کر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بھیجا، جس نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ضرور کلیئر شریف کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ان لوگوں سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے بارات غائب ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف باطن سے تمام حالات سے آگاہی حاصل کی۔ جب کشف باطن سے معلوم ہوا کہ بارات حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی وجہ سے مقید ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلیئر شریف اپنے پیر بھائی حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط تحریک جس میں ان لوگوں کی طرف سے معافی کی درخواست کی، اور وہ خط محمد افضل عبدال کے ہاتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو بھیجا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سلطان المشائخ کا خط پڑھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر و مرشد حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان المشائخ کی طرف سے معذرت نامہ پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمس الدین ترک پانی پتی کو حکم دیا کہ وہ پیالہ سیدھا کر دیں۔ چنانچہ جب پیالہ سیدھا ہوا تو بلند و بالا پہاڑ غائب ہو گئے اور بارات کو راستہ مل گیا۔